الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत निसा की 2 आयतें तिलावत की हैं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस पेश की है। आज के मौज़ू का उन्वान है फ़राइज़ मनसबी की अदायगी और एहसास ज़िम्मेदारी, कि हम अपने फ़राइज़ मनसबी जो काम हमारे ज़िम्मे है उसकी अदायगी करें, उसको अदा करना पहचान लें और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो हमें। इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और बिलख़ुसूस जो सिर्फ़ इंसान का ज़िक्र फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम व लक़द कर्रमना बनी आदम। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा किए हैं, उनमें से जो ज़िम्मेदारी वाले लोग हैं
وہ انسان ہے، انسانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ دنیا میں ہمارے ساتھ یہ حشرات بھی ہے، یہ پرندے بھی ہیں، یہ جانور بھی ہیں، یہ بھی ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہیں، ان کے بھی ہمارے جیسے ضروریات ہیں۔ یہ جو کوئی بھی جانور لے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کی اسی طرح ضروریات ہیں جس طرح انسانوں کے ہیں۔ اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال مچھر کو لے لیتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک اڑتا ہوا اللہ کی مخلوقات ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، اور کہاں سے کھاتا ہے؟ ہمارے جسم سے کھاتا ہے۔ وہ بھی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ پرندوں کی بھی ضرورت ہے، یہ جانوروں کی بھی ضرورت ہے، دریا مخلوقات میں لے لے، ان کی بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی اللہ نے یہ مخلوقات پیدا کیے، آپ چیونٹی کو دیکھیں، ہر وقت محنت میں لگا ہے، محنت کش محنت کرتا جا رہا ہے۔ اگر ان چیزوں سے سبق لینا ہے اور اپنی زندگی کو ترتیب میں لانا ہے تو اللہ کی ان مخلوقات میں غور و فکر کرے، غور و فکر کرے۔ ہر ایک چیز میں اللہ نے ایک خصوصیت ڈالی ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اگر آپ کتے کے لے لیں، ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے نا، کتے کا نام لیتے ہیں، کتے کو آپ دیکھیں کتنا وفادار ہے، اس کو مالک تھوڑی سی روٹی دیتا ہے، گزارے جتنا دیتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ انسان ہے، بہت کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، بہت کچھ دے رہا ہے، لیکن یہ اپنے مالک کو بھول کر کہیں اور بھی چلے جاتا ہے، کسی اور سے بھی مانگنا شروع کر دیتا ہے، کسی اور کی بھی عبادت شروع کر دیتا ہے، کسی اور راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ احساس ذمہ داری، فرائض منصبی کی ادائیگی۔ بلی کو دیکھیں، یہ کوئی دور دراز کی مثالیں نہیں ہیں، یہ ہمارے گھروں کے اندر کی مثال ہے، ہمارے زندگی کی مثال ہے۔ بلی سے آپ تھوڑی سی محبت کریں، اس کو کھلائے پلائے، وہ آپ سے گھر سے جائے گی نہیں۔ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہر مخلوق کی اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، ہر مخلوق کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن وہ پابند نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہے۔ یہ انسان میں ان میں یہ فرق ہے، وہ پابند نہیں ہے۔ کسی بیل گائے کے لیے حدود مقرر نہیں کہ وہ اس زمین سے کھائے، اس سے نہ کھائے، وہ جدھر سے مرضی کھائے۔ وہ جانور ہے، اس کے لیے سارا ہے، وہ اس کا نہ پینا ہے، اس کے لیے حدود نہیں ہے۔ انسان کے لیے حدود مقرر ہے کہ حلال کھائے، حرام سے بچے، اس لیے کہ اس کو احساس دیا گیا ہے، اس کے ذمے فرائض منصبی کی ادائیگی ہے، اس کو ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، اور اسی انسان کے لیے آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی انسان کے لیے ہے، وہ باقی جانوروں کے لیے نہیں۔ جنت یا جہنم جو بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ اچھا کرے گا تو جنت جائے گا، برا کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ انسان کے لیے ہے، یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ انسانوں میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور جانور کے لیے یہ حدود قیود نہیں ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے،
وَكُلُّكُم مَّسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، ہر ایک شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال جواب ہوگا۔ فالامام راعٍ، امام سے مراد سربراہ مملکت، حکومت کا سربراہ۔ فالامام راعٍ، امام ذمہ دار ہے اس پورے مملکت کا، اس کی ذمہ داری ہے، نہیں کر سکتے تو نہ بنے۔ اگر ایک شخص ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو نہ بنے، کوئی زبردستی تو نہیں کرتا نا، خود آدمی پیش ہوتا ہے کہ مجھے بنایا جائے، یہ ذمہ داری ہے۔ فالامام راعٍ، پورے مملکت کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا کہ گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اگلا حصہ ہے کہ گھر کی خاتون وہ اس شوہر کی عدمی موجودگی میں اس گھر کی نگران ہے، اس سے بھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگلا حصہ ہے الخادم راعٍ فی مالکہ، ایک غلام وہ اپنے مالک کے مال میں وہ راعی ہے، وہ نگہبان ہے، اس سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کو جو ذمہ داری ادا کی گئی ہے، اس کے حوالے کی گئی ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور یہی انسان کی خصوصیت ہے کہ انسان کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، اور یہ ذمہ داری انسان نے خود قبول کی ہے۔ سورہ احزاب 22واں پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ کیفیت بیان کی ہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں پر پیش کر دی، والارض ہم نے زمین پر ہی امانت پیش کر دی، والجبال ہم نے پہاڑوں پر ہی امانت پیش کر دی۔ فرمایا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے معذرت کر دی، اللہ یہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے استطاعت میں نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم معذرت کرتے، پیش کی معذرت کر دی۔ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، یہ انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ پھر اگلا فرمانے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان اس بار اٹھانے سے یہ ظالم اور جاہل نکلا، ظلم کیا اپنے اوپر، اور اس کے عاقبت سے یہ جاہل نکلا۔ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی نہیں مانتا ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ فرمایا یہ ظالم ہے، یہ جاہل ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، وعدہ اس نے کر لیا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن اس نے وہ نہیں کیا۔ تو فرمایا ظلوماً جہولا، یہ جاہل ہے، یہ ظالم ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ذمہ داری پوری کرنا، جو ذمہ داری پوری کرے گا تو اس کے لیے تو بڑے انعامات ہے، بڑے اعزازات ہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر ہے، اللہ نے ہر چیز کی ذمہ داری لگائی ہے۔ سورج کی ذمہ داری دو کہ طلوع ہوتا ہے اپنے ٹائم پر، غروب ہوتا ہے اپنے ٹائم پر، پورا سال اس ترتیب سے چلتا ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ آج کل کمپیوٹرائز نظام ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، جدید دور ہے، آپ روزانہ حساب کریں، اس حساب سے ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے اسی ذمہ داری پہ جا رہے ہیں۔ سورج کی جو ذمہ داری لگائی وہ اپنی ذمہ داری میں ہے، چاند کی جو ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، فرشتوں کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کے مطابق اسی طرح چل رہا ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور انسان کے بارے میں فرمایا وکان انسان ظلوما جہولا، وعدہ تو اس نے کر لیا لیکن وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے، اپنے وعدے کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ اور انسانوں کے رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں،
1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے. کس لیے بھیجے ہیں؟ اس لیے بھیجے ہیں کہ جس انسان کو میں نے اتنی عزت دی ہے، جس انسان کو میں نے مسجود الملائکہ بنایا ہے، یہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس راستے پر چلے. لیکن یہ اس راستے پر نہیں چل رہا ہے. یہ اس میں احساس ذمہ داری نہیں ہے، یہ فرائض منصبی کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے. انسان کبھی کبھی دھوکے میں پڑ جاتا ہے. جب تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، اگر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اللہ نے کسی بھی طریقے سے سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق دے دی. لیکن اگر پریشانی میں آپ اور ہٹ جائے اور اپنی پریشانی کہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دے تو آپ کی پریشانی حل تو نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ پریشانی دور کرنے والا وہ اللہ ہے. جس رب نے یہ پریشانی لائی ہے وہی رب اس کو دور کرے گا. اور کبھی کبھی ہم صحیح تندرست بھی ہو، صحیح سلامت ہو، تب بھی ہم اپنی کامیابی کہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں، کسی اور چیز میں دیکھنا چاہتے ہیں، کسی اور راستے میں دیکھنا چاہتے ہیں. کامیابی تو وہی ہے جس راستے پر اللہ نے اس انسان کو چلانا ہے، اسی میں کامیابی ہے. اگر آپ غور و فکر کریں کہ ایک کمپنی والے ایک چیز بناتے ہیں، جس طرح مثال یہ بلب ہے، یہ مائک ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ کمپنی والے بناتے کس لیے؟ کہ یہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرے، یہ بلب روشنی دے، یہ مائک اچھے طریقے سے آواز نکالے. اگر یہ مائک آواز نہیں نکالتا تو کمپنی والے تو اس کو ادھر پھینک دے گا. اگر یہ بلب روشنی نہ دے تو اس کو ہم اٹھا کے نیچے پھینک دے، اس لیے کہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے. انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس انسان کو میں نے معزز اور محترم بنایا ہے، اس انسان کو میں نے بہترین تقویم میں بنایا ہے. اس انسان نے میرے ساتھ عہد کیا ہے، ذمہ داری لی ہے، اور اب یہ میری مرضی پہ نہیں چل رہا ہے، میرے سے ہٹ کر کسی اور راستے میں کامیابی دیکھنا چاہتا ہے. تو پھر قرآن اٹھائے، قرآن میں یہ ساری مثالیں موجود ہے. قوم نوح کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ سب واقف ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا. جب نہیں سمجھے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان کے گھر کے ایک ایک اینٹ ختم کر دے، ان کے بچوں کو بھی ختم کرے، سب کو ختم کر دے. اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا، ختم ہو گئے سارے. جب کمپنی والے کی چیز کمپنی والے نہیں مانتے نا، تو وہ کمپنی والوں کو نہیں مانتے تو اس کو خراب کر دیتے ہیں. قوم نوح کو اللہ نے اڑا دیا، ختم کر دیا. قوم ہود جو طاقتور تھے، بڑے طاقتور تھے، لمبے لمبے قد والے تھے، اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ. یہ قرآن ہے، 24واں پارہ ہے، سورہ حامیم سجدہ. کہتے تھے من اشد منا قوہ، دنیا میں کون ہے جو طاقت میں ہم سے مقابلہ کرے، ہمارے مقابل کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے. بھول گئے؟ جس نے تمہیں طاقتور بنایا ہے، جس نے قد و قامت دی، بھول گئے اس کو؟ اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا؟ ان پر ہوا چلا دی، چلو تمہاری طاقت کا پتہ چلے. اللہ نے ہوا چلا دی اور اگلے دن الٹا پڑے ہوئے پڑے تھے. قرآن نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کو وہ لمبے لمبے کھجور وہ گرا ہوا پایا جائے، اس طرح لمبے لمبے کھجوروں کی طرح وہ گرے ہوئے الٹے پڑے تھے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے، اس کے اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. اب یہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں.
कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लोग को अच्छाई की तरफ बुलाए, नेकी की तरफ बुलाए, इस मुआशरे को सुधार की तरफ बुलाए, इस मुआशरे को बर्बादी से बचाए, अल्लाह की नाफरमानी से बचाए, रसूल की नाफरमानी से बचाए। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ करे और नही अनिल मुनकर करे। आगे कोई मानता या नहीं मानता वो आपका काम नहीं है, वो आपका काम नहीं है, आपका काम तबलीग करना है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वमा अलैका इल्लल बलाग। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो जाते थे कि लोग मानते क्यों नहीं है, ये नेक लोग को तकलीफ देते क्यों इस तरह करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे रसूल आप परवाह ना करें, आपके जिम्मे काम पहुंचाने, मानते तो माने, नहीं मानते तो हमारे पास आएंगे, हम इनसे पूछ लेंगे, इनका हिसाब किताब कर लेंगे, आप इनकी वजह से अपने आप को परेशान ना करें। सूरह काफ जो जुम्मे को अक्सर लोग पढ़ते हैं, फरमाया अल्लाह ने फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिम इल्लम युमिनु बिहाज़िल हदीस असफा। 5वीं छठी नंबर आयत है। फरमाया ए मेरे महबूब आप इतने गम और फिक्र में न लगे रहे कि इनके गम और फिक्र की वजह से अपने आप को तकलीफ में डाले, कोई परवाह ना करे। इल्लम युमिनु, आप ये फरमाते कि ईमान क्यों नहीं लाते, तो अल्लाह ने फरमाया नहीं लाते तो ना लाए, देखा जाएगा। एहसास जिम्मेदारी ये है कि हम अमर बिल मारूफ नही मुनकर करें, बड़ों की इताअत करें, जो हमारे बड़े हैं उनकी इताअत करें। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अपने बड़ों की माने, बड़ों की मानने में खैर है। छोटों के साथ आदल और इंसाफ करें। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अदल। जिनकी अमानतें हैं उनको अमानतें हवाले कर दें। जब आप किसी के दरमियान फैसला करें तो इंसाफ के साथ करें, और अगर गवाही देने पड़ जाए तो गवाही इंसाफ के साथ। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह का फरमान है सूरह माइदा में, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू। किसी कौम की दुश्मनी आपको इस बात पर ना उकसाए कि आप इंसाफ ही ना करें, उस दुश्मनी की वजह से आप गलत साइड पे जाए। फरमाया नहीं, ऐसा ना करें, इअदिलू, इंसाफ क्या करें, इंसाफ क्या करें। वो दुश्मनी आपकी अपनी जगह, वो नाराज़गी अपनी जगह पर, लेकिन इंसाफ करना है, जुल्म नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया था ना, इसलिए कि यहूदी हक़ पर था। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, ये इंसाफ तक़वा के करीब है। गवाही देनी पड़ जाए तो इंसाफ के साथ गवाही दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना शुहदाअ लिल्लाह, ए ईमान वालों इंसाफ के साथ गवाही दो। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे गवाही तुम्हारे नफ्स के खिलाफ, अपने ज़ात के खिलाफ क्यों ना हो। अविल वालिदैन, वालिदैन के खिलाफ क्यों ना हो। अगर वालिदैन भी गलत करे तो उनके गलत में साइड नहीं देना। अविल वालिदैन वल अक़रबीन, रिश्तेदार गलत करें तो उस गलती पे रिश्तेदार का साथ नहीं देना। ये अल्लाह का हुक्म है, इंसाफ करना, इंसाफ करना है। हो सकता है वक्ती तौर पर आपसे लोग नाराज़ हो जाए, और ये हमारे साथ होता रहता है ना, हम कहते हैं कि इसने हमारे साथ नहीं दिया, लेकिन जब वक़्त आता है हम कहते नहीं, उसने हक़ के साथ फैसला दिया था, उसने इंसाफ किया था, उसने अच्छा काम किया था। वो बाद में इंसान को जो है ना ये चीज़ याद आती है। तो मुआशरे में हमारे फ़राइज़ मनसबी और एहसासी ज़िम्मेदारी यही है कि हम अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इसी में मुआशरे की कामयाबी है। हमारे फ़राइज़ मनसबी यही है कि हम इस मुआशरे को पाक साफ़ रखें, इसलिए कि तहारत ईमान का आधा हिस्सा, आधा ईमान है तहारत, और हर अमल में तहारत। ये जुम्मे के लिए आए माशाल्लाह तहारत के साथ गुस्ल किए हुए, पाक साहब, ये तहारत है। अपने घरों के सामने कूड़ा करकट नहीं फेंकना, कचरा नहीं फेंकना, जहाँ पे जगह उधर रखना, अपने बच्चों को तरबियत देना, अपने बच्चों को समझाना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर शफकत करना, ये सब फ़राइज़ मनसबी में है। और सबसे बढ़कर हमारे फ़राइज़ मनसबी में क्या है कि हम अल्लाह के कलाम को सीखें। अल्लाह ने जो पैगाम दिया है इस पैगाम को हम पढ़ें, इस पैगाम को सीखें, इस पैगाम को अपने बच्चों में, और हमारी ज़िम्मेदारी पर डबल बन जाती है, मर्दों की ज़िम्मेदारी डबल है। ख़ुद भी सीखें, घरों तक भी पैगाम पहुँचाए, अपने बच्चों को भी सिखाए। दुनिया के लिए तो हम बहुत कोशिश मेहनत करते हैं ना, तो थोड़ी सी इसके लिए भी कोशिश हो।